بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 سے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتا کہ وہ بیان کرے کوئی بھی مثال ہو، خواہ کسی مچھر کی ہو یا اس کی جو اس کے اوپر ہے۔ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، بس وہ علم رکھتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس چیز کے جو مثال کے، اور وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر ان کو جو فاسق ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا کس چیز پہ، کوئی بھی مثال بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس کی جو اس کے اوپر ہو۔ مثال یہاں کیوں بیان کی جاتی ہے؟ تاکہ کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ یہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں اس بات کا کہ یہ اس کے رب کی طرف سے ہے۔ اب ایمان والے کس چیز کا علم رکھتے ہیں؟ کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، یعنی یہ مثال بیان کرنا، یہ قرآن اور یہ نبی جو ہے برحق ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے، ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک گمراہ اور دوسرے ہدایت یافتہ۔ اللہ نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور وہ ہدایت یافتہ، اور جو نافرمانی اور کفر کریں گے وہ گمراہ کہلاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور یہ فاسق کون ہیں؟ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کا سے پکا کرنے کے بعد، اور وہ کاٹ دیتے ہیں اسے جو حکم دیا اللہ نے ساتھ اس کے کہ وہ جوڑا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں انہی گمراہ کن اور فاسق لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کی خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ یہاں عہد سے مراد اہل الست ہے، جو اللہ کے ساتھ تمام روحوں نے کیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھے ہی اپنا رب مانیں گے۔ اور یہ میثاق سے مراد نبی انبیاء کرام آئے اور اس عہد کو انہوں نے پکا کیا۔ اب عہد دنیا میں آنے سے پہلے تمام روحوں سے جو اللہ نے انسانوں سے لیا، اور میثاق دنیا میں آنے کے بعد کلمہ پڑھ کر عہد کو پکا کیا گیا۔ اور منافقین کی کیا نشانی ہے کہ وہ اس عہد کو پکا کرنے کے بعد انہوں نے اس کو توڑ دیا، اور دوسرا کیا انہوں نے کام کیا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ انہوں نے اس رشتوں کو توڑا جس کو جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یعنی انسانوں اور رشتہ داروں کے تعلقات کو۔ اور تیسرا انہوں نے کیا کام کیا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں فساد پیدا کیا۔ اب فساد کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ اصلاح کے کام کرنے چاہیے، اچھی بات، اچھا مشورہ، ہمدردی اور بدگمانیوں کو دور کیا جائے۔ اب ان لوگوں کی کیا سزا بتائی گئی ہے؟ اولئک هم الخاسرون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔
کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تھے تم مردہ حالت میں، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت طاری کرنے پر قادر ہے، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر اس کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہم اللہ کا انکار کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جب تم اس دنیا سے آنے سے پہلے مردہ حالت میں تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، اس کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے اور حساب کتاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا کے سارا تمہارے لیے پیدا کیا ہے، پھر اس میں وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر اس نے ہموار کر دیا ان کو 7 آسمانوں کو، اور پھر وہ ہر چیز کے خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور یہاں علیم سے مراد ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے حساب لینے پر بھی وہی قادر ہے اور وہی حساب لے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے کہ فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک جانشین۔ اب اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی جس کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں، پھر انسان کو اپنی پہچان کرائی، پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اور انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور کیا ضروری تھا۔ اللہ اپنا ارادہ فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، چونکہ انسان کی تخلیق ایک اہم واقعہ تھا اور اللہ کہا کرنا چاہتے تھے تاکہ انسان کی اہمیت اور انسان کا مقام فرشتے بھی جان لیں اور یہ چیز آنے والی ہے اور محتاط رہیں۔ اب فرشتوں نے کیا بات کہی؟ قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو بنائے گا اسے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، حالانکہ ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ تیری تعریف کے، اور نقدس لک، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں ساتھ تیرے۔ اب فرشتوں نے انہوں نے صرف اپنی رائے کا اظہار کیا کہ تو انسان میں ایسے ہی جانشین بنائے گا جو زمین میں فساد پیدا کریں گے اور خون بہائیں گے۔ ان کا یہ اعتراض اس بنا پہ تھا چونکہ انسان سے پہلے جنات تخلیق کیے گئے تھے جنہوں نے خوب فساد برپا کیا تھا۔ اسی نظریے کے پیش نظر فرشتوں نے ایسا کہا تھا کہ شاید انسان بھی ایسے ہی فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، اور فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے نہیں جانتے تھے کہ انسان کو صرف تسبیح اور ذکر کے لیے ہی نہیں پیدا کیا گیا بلکہ انسان سے زمین کو آباد کرنا اور زمین کی اشیاء کا علم دینا تھا۔ قالوا، کہا اللہ تعالیٰ نے انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، مالا جو لا نہیں تعلمون، تم جانتے، یعنی میں یہ جانتا ہوں کہ میں انسان کو کس لیے تخلیق کر رہا ہوں، کہ انسان کو صرف تسبیح اور ذکر کے لیے نہیں بلکہ اس سے زمین کو آباد کیا جائے گا اور زمین کی اشیاء کا انہیں علم دیا جائے گا۔ اب ان آیات میں ہمارے لیے کیا سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا حکم سمجھ آئے یا نہ آئے اسے فوراً مان لیں، اللہ کا ذکر اور اذکار کثرت سے کیا جائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهِمْ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور سکھا دیے کہ آدم علیہ السلام کو نام کلہا سارے کے سارے، ثم پھر عرضہم پھر انہیں پیش کیا گیا علی الملائکۃ فرشتوں پر، وقال پھر کہا گیا آدم علیہ السلام سے انبئونی بتاؤ مجھ کو باسمائہم نام ان کے، ہؤلاء ان کے، ان اگر تم ہو تم صادقین سچے، یعنی پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے
تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ پیش کر دیا گیا اور پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان کے اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے، جس سے فرشتوں پر واضح ہو گیا کہ عالم و غیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی دنیا کا علم حاصل کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور فرشتوں پر یہ بات واضح ہوگی کہ انسان کو علم کی بنا پر فوقیت دی گئی۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ پاک ہے تو، نہیں ہے علم کوئی ہمارے لیے الا مگر جو سکھایا تو نے ہم کو، بے شک آپ ہی جو علم رکھتے ہیں اور خوب حکمت والے ہیں۔ یعنی یہ بات فرشتوں پر واضح ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہماری پیدائش کے ساتھ جو تو نے ہمیں علم دیا ہم تو صرف اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا، بے شک تو بہت ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرمایا اے آدم علیہ السلام بتاؤ ان کے نام۔ پھر جب اس نے بتا دیے ان کے نام اور فرمایا کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہارے لیے بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمینوں کے، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی جب آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ بے شک میں زمین اور آسمان کے تمام غیب جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ کیا ظاہر کر رہے تھے کہ انسان زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، اور وہ کیا چھپائے ہوئے تھے کہ جانشینی ہمیں ملنی چاہیے کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ تمہاری زبان میں اور جو کچھ تم دل میں چھپائے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے۔